جناب اسپیکر، انسانی فطرت ہے کہ جب کبھی بچے کو کوئی تکلیف پہنچے تو ماں بچے کے پاس دوڑتی اور بچہ فوراً ماں کے پاس آتا ہے۔ یہ ایوان، یہ معزز ایوان ماں ہے، پاکستان کے آئین کی جو تخلیق ہے اسی ماں کے گود سے نکلا ہے۔ 1973 کا آئین جو کہ ایک متفقہ آئین تھا جس میں پورے پاکستان کی لیڈرشپ، منتخب لیڈرشپ شامل تھی، اور اس وقت کے وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو کی لیڈرشپ میں پاکستان بھر سے منتخب ممبران نے، چاہے وہ حزب اختلاف میں تھے یا وہ ٹریجری بینچز میں تھے، جناب اسپیکر، بڑی عرق ریزی کے ساتھ انہوں نے اس آئین کی تشکیل کی، اور یہ بات اپنی جگہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ یہ آئین پاکستان کی وحدت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، اور اس آئین نے بدترین وقتوں میں بھی اسی آئین نے پاکستان کو ایک پوری دنیا کے سامنے ایک مضبوط متحد ملک کے طور پر پیش کیا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہی آئین آئندہ آنے والی دہائیوں، صدیوں تک پاکستان کی رہنمائی کرتا رہے گا اور پاکستان کو مضبوط کرتا رہے گا۔ جناب اسپیکر، حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے، یہی اس آئین میں لکھا ہے، اور عوام کے منتخب نمائندے وہ رب تعالیٰ کی حاکمیت اسی کی ہے، اور وہی مالک اور خالق ہے، اور جو اس نے اختیار انسانوں کو دیا ہے اور 22 کروڑ عوام نے اس منتخب ایوان کو دیا ہے، یہ وہ اختیار ہے جو کہ ایک امانت جان کر، ایک مقدس امانت جان کر یہ ایوان اس کو استعمال کرتا ہے۔ جناب اسپیکر، اسی آئین میں مقننہ عدلیہ ہو یا ایڈمنسٹریشن، ان کے اداروں کے اس آئین نے اختیارات متعین کر دیے ہوئے ہیں، اور ہر ادارے کو، چاہے وہ مقننہ ہے یا عدلیہ ہے یا کوئی اور ادارہ ہے، آئین اس کو بتاتا ہے کہ آپ نے اپنے دائرے میں رہ کر آپ نے پاکستان کی خدمت کرنی ہے اور پاکستان کو آگے بڑھانا ہے۔ جناب اسپیکر، مگر 75 سال گزرنے کے باوجود آئین کے ساتھ کھلواڑا ہوتا رہا۔ اس ملک میں ایک سے زیادہ مرتبہ مارشل لا آئے، اور وہ کئی دہائیوں وہ مارشل لا اس ملک کے اوپر وہ قائم رہے، مسلط رہے، جس کے نتیجے میں جناب اسپیکر پاکستان 2 لخت بھی ہوا، اور جمہوریت کا پودا وہ اتنا طاقتور نہ ہو سکا جتنا کہ اس کو ہونا چاہیے تھا، اور یہ پارلیمان وہ اس کی جو نشو و نما، اس کی طاقت وہ اس طرح سامنے ابھر کے نہ آ سکی جس طرح کہ اس کو آنا چاہیے تھا۔ جناب اسپیکر، آج اگر ہم قرب و جوار میں نظر دوڑائیں جناب اسپیکر، تو وہ ممالک جو ہم سے بہت پیچھے رہ گئے تھے یا بہت پیچھے تھے، آج ترقی کی دوڑ میں وہ ہم سے آگے نکل چکے ہیں، اور اغیار نے IMF کو خیر بات کبھی کا کہہ دیا، اور غربت اور بے روزگاری کو انہوں نے دفن کر دیا۔ آج اس ملک کے اندر آج بھی 75 سال گزرنے کے باوجود جناب اسپیکر بزرگ، نوجوان مائیں، بیٹیاں پوچھتی ہیں کہ اس ملک کے اندر کب بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا، کب اس ملک کے اندر مہنگائی کا خاتمہ ہوگا، کب اس ملک کے اندر غربت کا خاتمہ ہوگا، اور کب یہ قرضوں میں
جکڑی ہوئی قوم کو صحیح معنوں میں معاشی آزادی نصیب ہوگی